بادشاہ کیا تھی سر؟ سر وہ ناکام بیکٹرائن تھی جس کی وجہ سے آپ ان حالات میں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ایک ڈفر آدمی تھے. ہی ہیز نو کلو. آپ کے دوست نیوٹرل ہیں؟ دیکھیں نیوٹرل پاکستان میں کوئی بھی نہیں. اپنے مطلب کے مطلب نکال لیتے ہیں آئین میں سے. آئین کو کون فالو کرتا ہے؟ فیاض حمید کے ساتھ باجوہ کے ساتھ اس کی تو ہوا نہیں نکلتی تھی اور وہ لوگ اس کے پروٹیکٹر بنے ہوئے تھے. جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا گار کیا تو یہ ان کا احتساب کریں گے یا احتساب ہونا چاہیے یا پاکستان میں احتساب ہو پائے گا؟ دیکھیں ہونا تو چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں. آئی ایس آئی کا پولیٹیکل جو سیل ہے وہ ایکٹیو ہے؟ وہ ہمیشہ سے ایکٹیو ہے. وہ جو انکوائریز کھلی ہوئی ہیں فوج کے آفیسرز کے خلاف ان کا کیا؟ دیکھیں اس نے بڑی خوبصورتی سے فوج میں ڈیوائیڈ پیدا کی اور فیض کا یہ موٹو تھا. وہ تو پاکستان کا پوٹن بننا چاہتا تھا فیض، اور باجوہ اس سے مورلی بلیک میل ہوتا تھا فیض. اس کا کون سا بال بچے تو یہودی پال رہے ہیں. مستقبل کیا ہے پھر ان کا؟ کوئی مستقبل نہیں. باہر کبھی آ پائیں گے؟ میرا نہیں خیال. یہ چیف بدلیں گے تو پالیسی بدل جائے گی؟ میرا نہیں خیال. جی ایچ کیو ختم ہو جائے تو شاید پالیسی ختم ہو جائے گی. یہ جو الوی ایک بے شرم سا آدمی ہے اور صدر پاکستان وقت فواد چودھری صاحب آپ کے پاس آئے تھے کہ مجھے بچائیں، مدد کریں. اسی چیئر پہ بیٹھے تھے جس پہ آپ بیٹھے ہیں. یہ سارے لوگ گواہ. ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بغاؤ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کاروباری شخصیت اور پاکستان کے ایک معتبر صحافی محسن بیگ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو. بیگ صاحب آپ کی ایک تصویر ہمارے سامنے آئی اور تصویر تھی پاکستان کے اس وقت کے سپاہ سالار اعظم منیر صاحب کے ساتھ. بڑی خوشگوار تصویر تھی. وہ تصویر ایک وقت کی تھی یا آپ کی بیشتر ملاقاتیں رہتی ہیں، کوئی دوستی ہے، کیسے تعلقات ہیں سر؟ نہیں وہ آرمی چیف ہیں. وہ اس دن میں ان کے لیے مبارک دینے گیا تھا. وہ چیف جب بنے تھے جی. آپ کی ان کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی تعلقات؟ زیادہ سنا جاتا ہے کہ بہت گہرے مراسم ہیں. نہیں یہ سننے سنانے والی بات ہے، لیکن وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں. میری دعا سلام ہے ان کے ساتھ. اچھا بیگ صاحب ایک چیز مجھے بتا دیں. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ پرائم منسٹر بنے، آپ کا انٹرویو کروں. ہماری بات بھی ہوئی اس سے پہلے. آپ کا نام فائنل تھا. یہ نہیں کہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک، بہت سے معتبر حلقوں نے بتایا کہ محسن بیگ صاحب کا نام فائنل ہے، آپ پرائم منسٹر بنیں گے. پھر اچانک سے ایک رات کچھ ایسی چیزیں بدلی کہ کاکڑ صاحب کا نام سامنے آ گیا، آپ کھیل سے نکل گئے. ماجرا کیا تھا سر؟ نہیں بالکل نہیں. میرا نام کوئی فائنل نہیں تھا، پہلی بات تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں باہر تھا. آ کے میں نے انٹرویو دیا جیو پہ اور میں نے کہا میں نہ لسٹ میں ہوں، نہ میں اس کا خواہش مند ہوں، نہ میں نے کوئی عرضی ڈالی ہے. برر سر آفر تو تھی آپ کو، یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا یا آپ کو بتایا گیا تھا. بات تو معتبر حلقوں میں اور طاقتور حلقوں میں یہ جاری تھی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے. دیکھیں مجھے کسی نے کہا نہیں اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا. اور دوسری بات یہ کہ بینگ میڈیا پرسن اور جرنلسٹ، میں کبھی بھی ایسے عہدوں کو خواہش مند نہیں ہوں جو سرکار میں ہوں. میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور بالکل اسی طریقے سے ہی کام کر رہا ہوں. آپ کو بہرحال عہدے کی آفر ماضی میں بھی کی گئی تھی ایک دفعہ، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی گہری دوستی تھی جی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے تعلقات آپ کی وجہ سے عمران خان صاحب کے بنے. وہ دوستی آپ کی عمران خان صاحب سے تھی یا اس سیاستدان سے تھی جس کے دوست اسٹیبلشمنٹ میں تھے، یا پھر وہ دوستیاں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروائی تھی؟ وہ دوستی کا حوال کیا تھا؟ نہیں جی اس میں کوئی نہیں تھا. یہ خود ہی میرے پاس آئے تھے اس وقت 2013 الیکشن کے بعد. میں جانتا ان کو پہلے سے تھا، یہ بھی مجھے جانتے تھے. پھر جب ان کا یہ الیکشن ہارے اور افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے تھے سپریم کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد یہ طریقے انصاف کو آرگنائز کرنا یا میڈیا دیکھنا اور کس طریقے سے اس کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کرنا. ہاں کچھ لوگ میری وجہ سے، میرے دوست یار تھے پولیٹیشین جن کو میں اس میں لایا. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خاص میں نے کوئی تعلقات ان کے استوار نہیں کیے. جہاں کوئی غلط فہمی تھی وہ دور کی. تو بیگ صاحب ایک چیز ہے، وہ الیکشن ہارے، آپ کے ساتھ دوستی ہوئی، الیکشن جیت گئے، آپ کے ساتھ دوستی ختم ہوئی، پرائم منسٹر ختم ہو گئے. سر اتنا سمپل تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ ایک احسان فراموش آدمی ہے اور ایک انتہائی گھٹیا کردار کا انسان ہے. آپ کا احسان تھا ان پہ؟ بالکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم میں منسٹر بنوانے میں یا سب چیزوں میں جی میں تو کوئی اس سے بینیفٹ لینے والا آدمی نہیں ہوں. اگر جو لوگ مجھے پرسنل، میں لوکل ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، تو میرے تقریباً اس شہر میں اور ایڈجسٹنٹ سٹی میں سارے لوگ جانتے ہیں میں کبھی نہ عہدے کا خواہش مند ہوں نہ کسی پیسے کا. وہ تو اللہ کا شکر ہے
اور یہ تو خود آپ کو پتہ ہے مانگ پین کے کھانے والا انسان ہے. سر آپ مانگتے کچھ نہیں تھے ان سے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، آپ نے انہیں نوازا، پرائم منسٹر بنوایا، آپ نے بہت سے تعلقات ان کی جولی میں پھینکے، تو پھر اختلافات کہاں سے شروع ہوئے؟ وجہ کیا؟ جب آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تو پھر تو آپ تو ان کے فیورٹ ہونے چاہیے تھے کہ یہ مانگتا بھی کچھ نہیں دیتا بھی رہتا ہے. ایکچولی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیسے دے کے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاور دے کے آزماتا ہے. یہ دونوں میں آپ نے دیکھ لیں جب یہ اقتدار میں آیا تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو چور کہتا تھا، خود چوریاں شروع کی اور گھٹیا قسم کی چوریاں شروع کی. پھر جن خواتین سے اس نے شادیاں کی ان کا کیریکٹر آپ خود چیک کر لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو پالیسیز طریق انصاف کی یا جو طریق انصاف کا منشور تھا یہ اس سے ہٹ کے اس نے سب ان لوگوں کو نکال دیا، کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سدا رہوں گا، کیونکہ اس کی بیگم بتا رہی تھی کہ میں نے تمہیں پرائم منسٹر بنایا ہے یا میرے موکلوں نے بنایا ہے. پتہ نہیں آج کل یہ وہ بات سچ ہے؟ سچ ہے. اور یہ پتہ نہیں موکل آج کل کہاں ہے اس خاتون کے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ دو چار دن میں اریسٹ بھی ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ جس پیٹرن پہ یہ چل نکلا تھا وہ ہمارے ملک کے لیے ثابت ہو جائے گا. آج نہیں ہسٹری ہے. اس نے آپ کے فائنینشیل اور اکانومی کو تباہ کیا. دوسرا اس کا ٹارگٹ فوج تھا، اور میں شاید اس کے جاننے والوں میں واحد آدمی تھا جو میں اوپنلی اس سے بات کرتا تھا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. باقی جب اس نے سارے نکال دیے تو بونے رکھ لیے، وہ بونے جو اس کے نام کی وجہ سے مشہور ہوئے. باقی دیکھ لیجئے بونو میں کون کون ہے سر؟ سارے ہیں. یہ کیا میں نام لوں، یہ لوگوں کا تعارف سیاست میں عمران خان کی وجہ سے تھا، تو لہٰذا وہ تو خان کو کسی چیز پہ نہ روک سکتے تھے نہ کریٹیسائز کر سکتے تھے، یا کیبنٹ میں یا کسی میٹنگ میں. تو اس کو وہ لوگ چاہیے تھے. جی حضور. باقی کام سارا ان کی بیگم گھر سے کر کے آ رہی تھی. گھر شیخ سے رشید اور فواد چودھری ان بونو میں آتے تھے؟ ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے. دیکھیں دونوں کا نام لیا ہے، دونوں کی ذرا ہسٹری چیک کریں کہ کس طریقے سے یہ بنے. اور جو فواد چودھری صاحب ہیں میں حیران ہوں، بڑے فون کر کے اس دن بھی آئے تھے میری مدد کریں، تو مدد ان کی خیر دوسرے لوگ کر ہی رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کی زبان کا اور آپ کے کریکٹر میں فرق ہو تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پالیٹکس میں کریکٹر بڑا ضروری ہے. وقتی فواد طور پر چودھری صاحب آپ کے پاس آئے تھے کہ مجھے بچائیں، مدد ہاں کریں یا اسی پھر؟ چیئر پہ بیٹھے تھے جس پہ آپ بیٹھے ہیں. یہ سارے لوگ گواہ. حالانکہ جس دن میرے گھر میں اٹیک ہوا اور جہاں پہ پلاننگ بنی اور جہاں پہ بریک فاسٹ ہوا وہ فواد چودھری کا گھر تھا. سر ایک چیز تو سمجھ آتی ہے اگر مائکرو لیول پہ دیکھیں کہ اسمبلیاں فواد چودھری صاحب نے تڑوائی، کہا جاتا ہے بہت سی چیزوں میں فواد چودھری صاحب انوالو تھے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس رات اسمبلی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے گروپ سے صرف ایک بندہ ایکٹیو تھا جو سب جگہوں سے سب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہا تھا، وہ فواد چودھری تھا. آپ کہتے ہیں آپ کے گھر پہ حملہ فواد چودھری صاحب نے کروایا، تو کروایا نہیں، پلاننگ پلاننگ کروائی. از اٹ ٹرو کہ فواد چودھری ہی وہ شخص تھا جو عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ مفاد لیتے رہے اور پھر آخر میں نکل گئے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنے مفاد لیے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں. کبھی آپ فواد چودھری صاحب آ جائیں گے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. عمران خان فواد چودھری کو ٹکٹ نہیں دے رہا تھا. اچھا. ٹھیک ہے، یہ ان سے پوچھنے کی ٹکٹ کس نے دلوائی. مقصد یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا ریزنیبل ہونا چاہیے. اتنی کمینگی اور اتنا گھٹیا کریکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بال بچے کو بھی شکل نہ دکھا سکیں. رہ گی پالیٹکس کمینگی کا نام نہیں ہے. اور جو لیڈر فیوچر ویژن نہیں رکھتا اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں عمران خان بھی اسی میں تھا. سر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں فوج کے خلاف کارروائی کی یا فوج کے خلاف وہ جا رہے تھے، فوج کو بدنام کر رہے تھے. کچھ کہا جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کے دوست ہیں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں قریبی دوست ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا ایک بڑے عہدے سے اپنے دور میں. تو یہ سچ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرسنل ریزنز کی وجہ سے انہیں ہٹایا تھا اور آج بھی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس سے پہلے وہ ڈی جی ایم آئی تھے. جی. جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو نیچرلی ان کو ان کی جاب میں ہے کہ پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو یا آرمی چیف کو یا ان کے خلاف جتنی
انٹریکس ہوں یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ پروٹیکٹ کریں. اب یہ جو بشرا بی بی ہیں اور فرا گوگی اینڈ کمپنی، یہ جس طریقے سے مال اور چیزیں اور گفٹ لے رہے تھے، وہ آپ نے آڈیو سن لی ہوگی. ان کا قصور صرف اتنا ہے، انہوں نے کہا کہ ذرا گھر پہ نظر رکھیں، ہوں یہ باعث بدنامی ہے. اب وہ اس، اور آج بھی بشرا بی بی اتنی حاوی ہے اس شخص پہ کہ اس نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، یہ ہماری ہی فون کال سنتا ہے یا ہماری نگرانی ان کا کام ہے، آئی ایس آئی کا کام ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو ڈفرنٹ سٹوری. اس پہ اس نے ان کو کہا ہٹاؤ، باجوہ صاحب کو. آصم منیر صاحب کو. ہاں، میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ نہ کرو. اچھا، آپ اس معاملے میں انوالو تھے جب؟ جی میں انی شاہد ہوں، اور میں نے اس کو بہت کہا کہ یہ آپ کا یہ اس طریقے سے گھر کے کہنے پہ اور پھر چوری بھی کر رہے ہوں اور وہ سچ بتا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر روکو، آپ کہہ رہے ڈی جی آئی ایس آئی. ڈی جی آئی ایس آئی کا کام جو ہے وہ آپ اس قسم کا سینسٹیو ہے کہ آپ ان کو 6 مہینے یا 8 مہینے میں تبدیل نہیں کرتے. 6-8 مہینے تو ان کو بریفنگز میں لگ جاتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لاسٹ اس دن سنڈے تھا، اچھا. میں نے پھر اس کو کہا کہ ابھی آپ نے پھر کہا ہے سنڈے والے دن. اس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹکر چل گئے کہ باجوہ صاحب نے ان کو سنڈے والے دن ریموو کر دیا. تو وہ چپ کر کے چلے گئے کورٹ کمانڈر گوجرانوالہ. وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے، جو ہیروں کی 5 کیرٹ اور 10 کیرٹ اور ہار اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو بشرا بی بی لے رہی تھی اور فرا گوگی لا رہی تھی بندوں کو، پنٹرز کو پکڑ پکڑ کے. یہ جو آج بھی آپ نے قصے اور پیسے سن رہے ہیں جو فرا گوگی کے، کیا ہے؟ لوگوں کو آپ چور کہتے تھے، چور آپ نے گھر میں بٹھا لیے. ملک ریاض صاحب سے جو ہیرے لیے گئے تھے اور جو معاملات چل رہے تھے، وہ ساری باتیں سچ ہیں؟ آپ کو غلط لگتی ہیں؟ القادر یونیورسٹی والا بھی. آپ کو غلط لگتی ہیں تو بتائیں. سر میں تو عینی شاہد نہیں ہوں، آپ ساری چیزوں کے عینی یعنی شاہد ہیں. شاید نہیں ہے تو آپ کو تو پتہ ہے نا، جو ڈاکومنٹس چل رہے ہیں مارکیٹ میں، جو کیس چل رہا ہے، جو ساری آڈیوز آئی ہیں، وہ غلط ہو سکتی ہیں. اگر غلط ہیں تو یہ بھاگ کیوں گئی یہ ساری؟ تو یہ آئیڈیوز کون بناتا تھا؟ یہ وہی ہمارے ادارے بناتے تھے یا کوئی پرائیویٹ سیل تھے؟ کون تھے آئیڈیوز؟ یہ دیکھیں اداروں کا کام ہے. دنیا میں امریکہ چلے جائیں، لیک MI6 تو سر ویسے بیگ صاحب لیک تو نہیں ہوتی نا اس طرح سوشل میڈیا ہوتی پہ. ہیں، اچھا. بالکل ہوتی ہیں. یہ وکی لیکس دیکھ لیجئے، امریکہ میں یہ ٹرمپ کے خلاف جو کیس ہے وہ لیکس ہی ہے نا. آپ کی جمہوریت ان سے بڑی تو نہیں ہے. ہوں. تو وہ جو ٹرمپ پھنسا ہوا وہ کیا ہے؟ بہرحال محسن بیگ صاحب، جناب باجوہ صاحب نے جاتے ہوئے کہا کہ میری ایک لیگسی ہے کہ فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. آپ کے وہ دوست نیوٹرل ہیں؟ دیکھیں، نیوٹرل پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا سٹیک ہے اس ملک میں. امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی انوالو ہوتی ہے جتنی پاکستان میں ہے یا کسی اور ملک میں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی سیاست سے باجوہ صاحب نے 6 سال سیاست ہی کی ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور ان کے ساتھ جو فیض حمید صاحب تھے، یہ ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی میری لیگسی ہے، آپ کی کیا لیگسی ہے؟ آپ کون ہے؟ اچھا. آپ اپنی لیگسی، آپ کے باجوہ مطلب ڈاکٹرائن بادشاہ کیا ہے. تھی سر؟ سر وہ ناکام ڈاکٹرائن تھی جس کی وجہ سے آپ ان حالات میں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ایک ڈفر آدمی تھے، ہی ہیز نو کلو. اور انفارچونیٹ اس ملک کی بدقسمتی ہے، خدا جانتا ہے بدقسمتی ہے، ورنہ یہ 26 کروڑ کا ملک کی یہ حالت نہیں تھی کہ آپ کی جو فائنینشیلز ہیں اس کی کیا حالت ہے، آپ کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے. یہ کوئی لیگسی شیگسی کسی کی نہیں ہے. آپ سروس کرنے آئے ہیں، آپ کا ٹنیور ہے، آپ نے 2 ٹنیور گزارے، کون سی لیگسی؟ کس چیز کی لیگسی؟ وہ جو ایسٹس لیک ہوئے اس کا یہ کوئی دفاع کر سکتے ہیں کہ اتنے ایسٹس ایک آرمی چیف کے کیسے بن گئے یا ان کے سمڈی کے کیسے بن گئے؟ اس پہ کوشچن کرو تو مارنے کو دوڑتے ہیں. کوئی لیگسی نہیں ہے. آپ نے کیا، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر جو تباہی مچی، جو پالیٹکس میں ہوا، جو ویسے ہوا، آج آپ کے ملک ورچولی بینکرپٹ ہے. 25 کروڑ 26 کروڑ لوگوں کے لیے آپ کو پتا ہے 2.5 سے 3 ارب روٹی ڈیلی چاہیے. آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ایشو آ رہا ہے. تو کیا لیگسی آپ چھوڑ کے گئے؟ یہ چھوڑ کے گئے. اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں آرمی چیف صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، نگران سیٹ اپ ہے، آپ مطمئن ہیں اس سیٹ اپ سے؟ دیکھیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے.
اس سیٹ اپ نے کہ ہم حالات بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور ان کا مینڈیٹ صرف 2-4 مہینے کا ہے. الیکشن 99% میرا دل کہتا کہ اسی ڈیٹ پہ ہوں گے. باقی تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس سیٹ اپ کے ابھی تک تو انہوں نے نیوٹرلائز کیا کچھ چیزوں کو، اور بزنس کو تھوڑا سا شاید بہتر کر سکیں آنے والے حالات میں. ابھی تک تو سیٹسفیکٹری ہے، اور وہ اس وقت جتنا بھی جو بھی ٹیم پلے کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اور سر یہ ٹیم چاہتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ٹیم یہ بھی انیشیٹو لے گی کہ اگر جناب باجوہ کی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا گار کیا، تو یہ ان کا احتساب کریں گے، یا احتساب ہونا چاہیے، یا پاکستان میں احتساب ہو پائے گا؟ دیکھیں، ہونا تو چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ آج تک ان کا احتساب کوئی کر نہیں سکا. فیض حمید اسی طرح پھر رہے ہیں. جناب مشرف کا کیس تو کھلا ہے سر، جناب مشرف. چلیے اس کا اینڈ ہوگا تو دیکھ لیں گے. اگر اس کو سزا ہوگی تھی تو پھر کیا ہوا؟ ہوگی؟ کچھ نہیں ہے. ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. احتساب کے علاوہ بھی اس ملک کے بڑے مسائل ہیں، آپ ان پہ غور کیجئے. یہ پاکستان کے آئین، قانون اور عدلیہ پر کیا کہیں گے سر؟ کچھ نہیں ہے سر. آئین جب دل کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ اس طرح اس کو ٹلٹ کر لیتا. اپنے مطلب کے مطلب نکال لیتے ہیں آئین میں سے. آئین کو کون فالو کرتا ہے؟ عدلیہ کیا ہے؟ عدلیہ کا ماضی تو بہت ہی خوفناک قسم کا ہے، اور جس طریقے سے ججز اپنا کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ورنہ ہم 138 نمبر پہ دنیا میں نہ ہوتے. بڑی محنت لگتی ہے یہاں پہنچنے کے لیے. ماشاءاللہ نیچے 2 ہی ملک رہ گئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کو بھی ان کو کراس کرنا چاہیے. بہرحال سر، کہا جاتا تھا کہ عمران خان لاڈلا ہے، شاید لاڈلا بنوانے میں آپ نے بھی کردار ادا کیا تھا. آج کل بڑے میاں صاحب بھی لاڈلے بنے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن کے آئیں گے. بہت شور ہے. تو جناب اپنا بڑے میاں صاحب کی تو ایک لیگسی رہی ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوا اس کے ساتھ انہوں نے دنگل کیا، وہ بے شک ان کا محسن ہو یا نہ ہو، اسے وہ لگائیں یا نہ لگائیں، دنگل انہوں نے ضرور کیا. تو اب اگر پھر آتے ہیں تو کیا پروڈکشن کرتے ہیں کہ میاں صاحب اپنی عادات بدلیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ یہ احتساب کروں گا میں، یہ احتساب ہوگا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کے بعد آپ کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اگر آپ نے ان 25-26 کروڑ لوگوں کا اور اس ملک کا کچھ سوچنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آتے ساتھ ہی پھر فساد شروع کر دیں. ہونا مانا کچھ نہیں ہے. ملک پہلے ہی جس نہج پہ پہنچ چکا ہوا ہے، مزید خرابی آ جائے گی، اور یہ خرابی اس کے بعد مزید نہیں ہوگی. پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. مقصد یہ ہے کہ دل کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے احتساب ہو. فیوچر میں وہ اپنے ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ان کا میں ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں تعلقات کے لحاظ سے. ہاں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دوسری سائڈ سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. اسم منیر صاحب معاملات کو چلائیں گے یہ اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، میرے خیال میں وہ بہت ہی محب وطن، اور میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک میں محب چاہتے ہیں کہ وطن تو سر سارے تھے. نہیں، سوچ میں ایک ذاتی ہوتا ہے اور ایک محب وطن ہوتا ہے. باقی لوگوں نے ذات میں کام کیا، اپنا بینک اکاؤنٹ بہت بھرا، اپنی جائیدادیں بنائیں. ان کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ سیریسلی چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ آئے اور سٹیبلٹی آئے، اور ملک میں سٹیبلٹی آئے گی تو یہ ملک چل سکتا ہے، ادروائز نہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آئی ایس آئی کا پولیٹیکل جو سیل ہے، ونگ ہے، وہ ایکٹیو ہے؟ وہ ہمیشہ سے ایکٹیو ہے. وہ پہلے بھی خان صاحب نے اتنی باتیں کی کہ پوری قوم جو ہے وہ اس باتوں میں آ گئی کہ جی میں نظام بدلوں گا، میں سٹیٹس کو توڑ دوں گا. وہ باتیں تو ایک سر مزے کی تھی، اچھی باتیں تھی، لگ ہاں رہا تھا. ہاں، ایسا ہی ہے. جھوٹ ایسا ہی لگتا ہے، جھوٹ بڑا دل فریب ہوتا ہے. آپ اس جھوٹ کے جانسے میں آگے تھے. بالکل آگے تھے، اس کی مار بھی کھائی، اور اللہ نے اس کو بھی مار کھلائی. اور اب آج جس جگہ پہ ہے، میں بھی اسی جگہ گیا تھا نا، تو میں نے بھی ہاتھ کڑی میں کہا تھا آپ ادھر ہی آؤ گے. اس وقت تو وہ اللہ میاں کے قریب تھا. ایک صاحب ان کے وکلا سے، ان کے قریبی لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں عمران خان چل ہے، عمران خان ٹی شرٹ پہنتا ہے، وہاں پہ وہ پہنتے ہیں اپنا جوگرز پہنتے ہیں، ٹراؤزرز پہنتے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں تو خوش ہوں یہاں پہ. ہاں، میں بھی ایسی تھا. اچھا. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا آتا ہے، ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. بال بچہ اس کو کوئی نہیں، بیویاں ادھاری مانگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. فیملی کو وہ ویسے نہیں پوچھتا، مانگ پین کے کھاتا ہے. اس کی کوئی ذرائع انکم نہیں ہے، ساری زندگی اس نے یہی کیا، لوگوں سے کھایا. اس کو جیل میں کیا پرواہ ہے؟
اس کا کون سا بال بچے تو یہودی پال رہے ہیں. مستقبل کیا ہے پھر ان کا؟ کوئی مستقبل نہیں. باہر کبھی آ پائیں گے؟ میرا نہیں خیال. یہ چیف بدلیں گے تو پالیسی بدل جائے گی؟ میرا نہیں خیال. جی ایچ کیو ختم ہو جائے تو شاید وہ پالیسی ختم ہو جائے. جی ایچ کیو اگر آپ سمجھتے ہیں ختم ہو سکتا ہے تو ختم. جی ایچ کیو جب تک ہے عمران خان باہر نہیں آ سکتا. مجھے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ ابھی عمر میں چھوٹے ہیں. لوگ مجھے بہت سوال کرتے ہیں کہ آپ عمران خان سے لڑائی کیوں ہوگی. میرا کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے. میرا اس سے پیسے تو میں اس کو دیتا تھا، یا تو میں نے وہ مجھے دیتا ہو نا. تو جس دن پی ایم بنا تھا اس وقت تک کبھی لیتا تھا پیسے. تو رہ گئی بات، یہ جو انٹرنیشنل پلان تھا اگینسٹ دا کنٹری، یہ خدا جانتا ہے یہ اس کا حصہ تھا عمران خان. یہ یہودی لابی نے پاکستان کا کہاں بنا تھا وہ پلان؟ وہ نیو کون اور جو باہر کی لابی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے 2030 تک کا پلان بنایا ہوا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ یہ صاحب جو تھے، گورنمنٹ بدلی، اس کو کیا ہوا کہ ایک دن میں یہ بندہ کیسے چینج ہو سکتا؟ جو اس نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے آپ ایک بتانے کیا ہو، لیکن یہ دوسرے کام پہ چل پڑا. اور اس نے ابھی یہ جو ابھی کام کیا ہے، یہ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولوں میں جا کے فوج کے خلاف انسٹیگیٹ اور سارا پروپوگنڈا کا. اس کی وجہ بتا دیں، کیونکہ فیض حمید کے ساتھ، باجوہ کے ساتھ اس کی تو ہوا نہیں نکلتی تھی، اور وہ لوگ اس کے پروٹیکٹر بنے ہوئے تھے، اور یہ فیض حمید کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ نوٹیفکیشن اس نے ڈیلے کر دیا، ڈیفائی کیا کہ نہیں جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی. اور ان کے لوگ روز کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں، اور واقعی ایک پیج پہ تھے. تو کیا ہوا جب یہ اترا؟ تو اس میں تو فوج نے کچھ نہیں کیا اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. یہ کہتا تھا رکوا لو، رک نہیں سکتا تھا. اچھا. اب اس کے خلاف اس نے فوج کے خلاف کام شروع کیا. اس نے سارا آئین، جس آئین کی آپ بات کر رہے تھے، اس نے دھجیاں اڑائیں سوری کو کہہ کے. یہ جو الوی ایک بے شرم سا آدمی ہے، اور صدر پاکستان. اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، کیسے لوگ کیسے عہدوں پہ بیٹھتے. یہ عہدوں کی اتنی بے توقیری ہے اس ملک میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، اگر یہ لاسٹ چانس ہے، اگر بچ سکا تو بچ جائے گا، ورنہ آپ لوگوں کی حالت کوئی نہیں ہے. کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس نے کتنا آئین وائلیٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ. اب یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا، یہ ایک دن کی پلاننگ نہیں تھی. اور صرف آپ نے یہ دیکھنا، جو آپ کا جواب تھا کہ جی یہ کبھی آرمی چیف بدلے گا تو یہ آ جائے گا. 9 مئی کا جو بھی پلان تھا، پری پلان تھا، بتایا ہوا تھا کہ آپ نے ان جگہوں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب صرف ناکام کیوں ہوا؟ اچھا. کہ لوگ کم نکلے. اگر لوگ زیادہ نکلے تو آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہوتا؟ یہاں خانہ جنگی ہو رہی ہوتی. یہ پی ٹی آئی کا پلان تھا اور لوگ ان کے توقعات کے مطابق نہیں نکلے. نہیں نکلے. پلان تو سر وہ سیکیورٹی کہاں گئی؟ وہ کہا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر سیکیورٹی ہوتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی. عوام کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر جی ایچ کیو کے گیٹ پہ 1 لاکھ بندہ پہنچ جاتا تو پھر کیا اپنے لوگوں کو وہ گولی مارتے. تو وہ جو انکوائریز کھلی ہوئی ہیں فوج کے آفیسرز کے خلاف، ان کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس نے بڑی خوبصورتی سے فوج میں ڈیوائیڈ پیدا کیا، اور وہ ڈیوائیڈ اس فوج کے لیے بڑا، اور اس ملک کے لیے بڑا ہی خطرناک کام تھا. یہ کامیاب ہو جاتا اگر زیادہ لوگ نکل آتے، اور یہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجاتے. نیوکلیئر سٹیٹ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ چاہے 10,000 گنا لوگ فوج کے خلاف بات کریں، لیکن میں آپ کو بتا دوں فوج کا پالیٹکس میں کردار میں بھی سمجھتا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس دن فوج نہ ہوئی تو پھر آپ فلسطینیوں کا حال دیکھ رہے ہیں. اس سے برا حال آپ کا ہوگا. آپ کا یہ ملک 1 مہینہ سروائیو نہیں کر سکتا اس فوج کے بغیر. تو فوج کا اوورآل فوج کے خلاف اتنا آپریشن کرنا، بیانیہ رکھنا، یا اس کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، یہ آپ کی غلط سوچ ہے سب لوگوں کی. جی فوج فوج فوج، ٹھیک ہے اس میں غلطیاں ہیں، اس کے لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اوورآل پوری فوج غلط نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. فوج میں سے ہی آپ نے ذکر کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمران خان کے ساتھ تھے، اور عمران خان آپ نے کہا کہ وہ لنک کرتے ہیں، وہ ایک لابی تھی، ایک پلان تھا جو 30 سال کے لیے تھا یا 2030 کے لیے تھا. تو وہ لوگ استعمال ہو رہے تھے عمران خان کے لیے، یا ان کی بھی خواہشات تھی، یا وہ بھی اس لابی کے لیے کام کر رہے تھے؟ میں نے آپ کو کہا نا جی، ان کا ذہن ہی اتنا نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکتے کہ پلان کیا ہے. اور فیض تو صرف اس لیے تھا کہ میں آرمی چیف بن جاؤں. اور فیض کا یہ موٹو تھا، پتہ نہیں آپ کیونکہ چھوٹے ہیں، آپ اس پالیٹکس میں نہیں، وہ تو پاکستان کا پوٹن بننا چاہتا تھا فیض. اور باجوہ اس سے مورلی بلیک میل ہوتا تھا فیض سے. اچھا.
تو کبھی ڈیپ ڈاؤن جا کے آپ پتا کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. جناب باجوہ جناب فیض سے بلیک میل ہوتے تھے ہاں بالکل بلیک میل ہوتا تھا. اس کی اور ریزن کیا مورلی ہے بلیک ہوتے تھے. آئی ڈونٹ نو, اس کی ریزن وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں تھا, ورنہ کوئی آئی ایس آئی کا ڈی جی اس طریقے سے آپریٹ کر رہا اور چیف اس کو افورڈ کر لے میری, اور پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہٹ گیا تو پھر بھی آپریٹ کر رہا تھا, اور ججز کے ساتھ پولیٹیشین کے ساتھ ہی واز انوالو ان ایوری تھنگ. اب آپ دیکھیں نا اس کے کیس کھلنے شروع ہوئے ہیں فیض کے, اور جتنا پیسہ اس نے کمایا وہ آپ گن نہیں سکتے, صرف تول سکتے ہیں, اس کا ویٹ ہو سکتا ہے. بہرحال احتساب ان کا بھی نہیں ہوگا. صاحب نہیں, اس ملک میں نہیں ہوتا. آخری سر آخر میں مجھے بتا دیں, عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ڈیلز کی آفر دی جاتی ہیں, این آر او کی بات کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ باہر چلے جاؤ, سیاست چھوڑ دو. جیل سے نکالنے کے لیے کوئی لابی متحرک ہے پاکستانی طاقتور حلقوں میں بھی؟ جھوٹ ہے صاحب, کوئی رابطہ نہیں, نہ اس سے کوئی رابطہ کرے گا. ہی از گون اسٹوری, ہی از فنشڈ پولیٹیکلی, ویسے بھی فنشڈ ہے. جو کرائم کی لسٹ ہے وہ اتنی لمبی ہے, جو کچھ اس نے کیا ہے. آپ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, وہ تو جھوٹ چل رہا ہے کہ یہ بڑا یہ ہے بڑا وہ, چور آدمی ہے. اس نے اپنی اصلیت دکھا دی, اس نے اس ملک کو ڈیمیج کیا ہے انٹرنیشنلی. سائفر دیکھ لیں, چوری دیکھ لیں, ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز دیکھ لیں, ڈپلومیٹک ریلیشن دیکھ لیں. یہ اس کا ایک فین کلب ہے جو اس کے پیچھے ہے. کوئی ہے ذہن میں تو بتائیں کہ یہ کام اس نے عمران خان نے کیا. اس نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. جو وعدے, سب سے بڑی بات ہے, اس نے اس نوجوانوں کی امیدیں توڑی, اس نے اس ملک کی امید توڑ دی. پی ٹی آئی کا حلقہ یہ کہتا ہے عمران خان نے ویژن دے دیا, عمران خان نے بولنے کی سوچ دے دیا, عمران خان نے یہ ہاں, بتا آپ فوج دیا. کے خلاف بولنے فیشن بن گیا. آپ کریٹیسائز کریں, آپ لوگوں کو گالیاں دیں. جیسے میں اگر بات کرتا ہوں تو 1000 گالیاں دیتے ہیں. تو میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا گندا آدمی اور اس کی بیگم کتنی گندی عورت ہے اور کتنی کرمنل ہے. آپ ثابت کریں گے, میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. میرے پاس بھی آڈیوز ہیں, میں چلا سکتا ہوں جو اس کی بیوی کی ہیں. تو یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, ان سے پوچھیں غلط ہے. آپ کے پاس کچھ ایکسکلوزیو اور مواد پڑا ہوا بہت ہے. میں اس طرف جاتا نہیں ہوں ذاتیات پہ, کہ میرے پاس الحمدللہ ہے, اور میں جانتا ہوں کس کماش کی یہ عورت ہے, اور یہ ابھی بھی جو کر رہی ہے. آپ دیکھیے گا یہ نیپ شیپ میں, یہ اس کی بھی پریس کانفرنس آئے گی. یہ جتنی سنسیئر ہے نا خان کے ساتھ, آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں, عمران خان کی اہلیہ ہاں کی پھر آ جائیے گا میرے پاس جس دن اس کی پریس کانفرنس آئے گی. یہ تو مال بنانے آئی تھی, 2 نمبر عورتیں ہیں, مال بنا لیا, سب کچھ کر لیا, بچے بلینر بن گئے, وہ خامد بھی اس کا پکڑا ہوا, اس کی بھی پریس انٹرویو آنے والا. تو یہ سب یہ جھوٹ ہے. یہ فیک آدمی تھا, اس نے ایک دفعہ قوم کو ورغلا لیا, بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا. اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ کوئی بھی بات کریں, آپ کو ماں بہن کی گالیاں دیں. ان کی ماں بہن نہیں ہے, ہم نہیں ان کو گالی دلوا سکتے یا دے سکتے ہیں الحمدللہ, منہ پہ دے سکتے ہیں. یہ تو امریکہ اور لندن سے کسی فیک آئی ڈی سے گالی دیتے ہیں نا, میں تو منہ پہ دے سکتا ہوں, اتنی کریج ہے اللہ کے حکم سے. لیکن ان کو اس نے اس نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ آپ کو آج ہمیں گالی پڑ رہی ہے نا, کل انشاءاللہ آپ کو بھی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پڑے گی. یہ جو آپ دیکھیں نا, میں اریسٹ ہوا, آج وہی ہے نا. یہ جو کرو گے وہ بھرو گے, اور اسی دنیا میں بھرو گے. یہ اللہ کی حکایت ہے. آپ نے انڈین یا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہیں؟ کوئی تو دیکھی ہوگی نا. کوئی فلم اس کا اینڈ نہیں ہوتا جب تک ویلن کا اینڈ نہیں ہوتا. ہر فلم میں ویلن کا اینڈ ہوتا. عمران خان پاکستانی سیاست کے ویلن تھے, ختم. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا,
اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.